عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے تو فرمایا اس کو مارو نہ، ولا یکبہ، اور اس کو گالی نہ دو۔ عورت کو گالی گلوچ کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ کسی کو گالی دیں آپ یا مجھے کوئی گالی دے تو میرے دل میں جو ہے وہ زخم لگے گا اس گالی کا۔ وہ کیا کسی عربی شاعر نے کہا ہے، تلوار کے زخم ہیں وہ مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم ہیں وہ نہیں مٹتے۔ کسی کا مارا ہوا بول ختم نہیں ہوتا۔ اب کسی کو کوئی بات کہہ دے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں مٹتا۔ تو جن میاں بیوی نے اکٹھے رہنا ہو ساری زندگی اور وہ خامد گالیاں دے تو بیوی کے دل میں کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ آئلی زندگی کا سسٹم تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ گالی نہ دے، اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا حضور نے، وَلَا يَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ عورت کی کوئی عادت ناپسند ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم ہے پہلے سے سمجھاؤ، اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو۔ اب علماء نے اس کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے، بستر الگ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو۔ اگر بول چال چھوڑ دو کہ بچوں پہ اثر پڑے گا۔ بستر کو الگ کرنا یہ تمہارے میاں بیوی کا معاملہ ہے، بچوں کو پتہ نہ چلے، بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم اس سے جو ہے وہ ایسا الجھاؤ پیدا کرو۔ اور پھر کہا کہ فی البیت، اس کو الگ گھر میں کرو، اس کو میکے نہ بھیجو۔ اگر میکے بھیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگی، تو تمہارے دو خاندانوں کے اندر فساد برپا ہوگا۔ کیسی حکمت بھرے جملے ہیں۔ فرمایا ایک تو اس کو جدا کرو، دوسرا گھر کے اندر کرو، کسی تیسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد، وہ مرد کو دیکھ کر تسکیف آتی ہے، اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے، گھر میں اسے سکون ہی ملے گا، ہر طرح کی دولت و آسودگی ہو، لیکن خامد کا چہرہ سیدھا نہ ہو تو عورت کو سکون ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم اس سے ناراض ہو جاؤ، بگڑ جاؤ، لیکن گھر کے اندر بستر سے الگ ہو جا، الگ سونا شروع کر دو، لیکن گھر کے اندر، تاکہ بچوں کے حالات پر بھی فرق نہ آئے اور تمہارے خاندانوں کے اندر بھی تفریق نہ پڑے۔ تو کہا یہ حق ہیں عورت کے مرد کے ذمے۔ اب ذرا ان پہ بار بار غور کریں۔ تو میں جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور چہرے پر نہ مارو، اور فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو۔ یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ۔ فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، خلق اچھا ہے، جس کا منہ میٹھا ہے، جس کی بولی ٹھیک ہے۔ تو کیا کسی نے کہا تھا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں۔ انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان کو محبت کی بولی یاد رہتی ہے۔ تو کہا کہ جس کا خلق اچھا، اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے، سارے زمانے سے ٹھیک ہے، گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا، طمانینت آئے گا، کیسے چین آئے گا؟ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا اور اچھائی کرنے والا۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس کو جو ہے وہ مکروہ نہ جانے اور اس کو برا نہ کہے، اس کو گالی نہ کہے۔ دوسری طرف عورت کو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، حاکم ہے، امیر ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر دونوں رائے دیں اور شریعت فیصلہ نہ دے کہ کس کی رائے مقدم ہوگی، رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آئلی سسٹم پھر بھی تباہ ہوگا۔ عورت رائے دے، مرد اس کو قبول کرے، اس کی رائے کی پرواہ نہ کرے، یہ مرد کے لیے مناسب نہیں۔ اس طرح عورت گھر کے اندر عضو معطل بن جائے، وہ سمجھے گی کہ میری تو اس گھر میں اہمیت ہی کوئی نہیں، میں جو بات کرتی ہوں مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ عورت
بندہ اپنی مرضی بھی کرنی ہے، عورت کی رائے لے لے. جب کسی کی رائے لیتے ہو آپ کسی معاملے میں تو اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. تو اس لیے عورت کے ساتھ مشاورت کریں، اس کی بات کو اہمیت دیں. اگر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے تو اچھے انداز سے اس کو سمجھائیں. لیکن فرض کرو کہ رائے مختلف ہوگی ہیں دو، تو رائے کس کی کو ترجیح ہوگی؟ مرد کی رائے کو ترجیح ہوگی. جس طرح کہ میں نے حقوق والدین کو عنوان سے عرض کیا تھا کہ ماں کچھ اور کہتی ہے، باپ کچھ اور کہتا ہے. اب کس کی بات مانیں گے، ماں کی یا باپ کی؟ ماں کا درجہ بہت سارا ہے، لیکن ماں کہتی ہے یہ کرو، باپ کہتا ہے یہ کرو. تو علماء نے جزیہ بیان فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے، تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے. پہلے تو ماں باپ کو چاہیے اولاد کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں، کسی مصیبت میں نہ ڈالیں. لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دیں. جب باہر سے آئیں تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں، اس کے پاؤں دبائیں، پھر اس کے بعد باپ کے. خدمت میں ماں کو ترجیح دیں، لیکن جب حکم کی تعمیل کی بات آئے پھر باپ کو ترجیح دیں.